ان کا ڈی سی ہے، ان کا جناب والا کمشنر ہے، ان کا سی پی او ہے، آر پی او ہے، ان کے بنگلے بڑے بڑے بن جائیں، مسجد آ جائے، مسجد کو گرا دو کیونکہ تجاوزات میں آ گئی ہے۔ بے حیا قسم کے لوگ کمشنر کے جناب والا گراسی پلاٹ بجا سکتے ہو تو اللہ کا گھر کیوں نہیں بجا سکتے؟ اس وقت پیمائش کرتے وقت تمہاری جو ہے نا عقل کہاں مر جاتی ہے؟ مساجد گرانا ان کا مشن ہے کیونکہ یہ ہندوؤں کی اولادیں ہیں۔ مساجد بنانا اور بچانا ہمارا مشن ہے کیونکہ ہم صحابہ کی اولادیں ہیں۔ انہوں نے چرچ بنائے، کرتارپور جائیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کس جگہ پہ آ گئے، لگے گا دبئی ہے، امریکہ لگے گا آپ کو، پاکستان کا حصہ نہیں لگتا۔ روڈ ایسے بن گئے، گارڈز ہیں وہاں، سیکورٹی سسٹم ہے، لمحے برابر کے لیے بجلی نہیں جاتی، سارا کا سارا کچھ فری ہے، فری۔ گرجے بنائیں، مندر بنائیں اور یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، خود سب کچھ بنا کے دیں۔ ہم نے مسجدیں بنائیں کیونکہ پاکستان کا مقصد ہی یہی تھا، اسلام کی بقا، بچے اسلام باقی رہے، اسلام کی اشاعت و ترویج و ترقی۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جب حضور ہجرت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں، قباء کے مقام پر ٹھہرتے ہیں تو مسجد قباء میں بن جاتی ہے۔ حضور آگے مدینہ تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلا کام میرے نبی نے مسجد بنائی، اور جہاں جہاں صحابہ کی رہائشیں ہوئیں، اہل بیت کی رہائشیں ہوئیں، اس مدینہ کے شہر کے اندر جا کر دیکھو، تابعین نے صحابہ کے اس مقام پر گھروں پر گھر نہیں بنائے بلکہ مسجدیں بنائیں۔ جہاں حضرت بلال رہتے تھے، بلال مسجد بنی، جہاں حضرت عثمان رہتے تھے، عثمان مسجد بنی، جہاں حضرت علی رہتے تھے، علی مسجد بنی، جہاں حضرت ابو بکر رہتے تھے، ابو بکر مسجد بنی، جہاں حضرت زین العابدین رہتے تھے، حضرت زین العابدین کے نام کی مسجد بنی۔ سمجھ آئی کہ ہمارے بڑے مسجدیں بناتے آئے ہیں، تم شراب کے بل پاس کر سکتے ہو، تم مسجد بچانے کا بل پاس نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ تمہیں شراب سے الفت ہے، تم شرابی ہو، تمہارا کام یہی ہے۔ ہمیں اللہ کے گھر سے الفت ہے، ہم مسجد والے ہیں، دین والے ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت والے ہیں۔ تم اپنے مشن پہ لگے رہو، ہم اپنے مشن پہ لگے رہے ہیں۔ یہ ان کا مشن، اپنا مشن پورا کرے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، پہلے بھی آئے، بیٹھ گئے، ذلیل ہو گئے، کوئی کہاں ذلیل ہو کے پڑا ہے، کوئی کہاں ذلیل ہو رہا ہے۔